سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ عقائد ہے. اصل بنیاد ایمان ہے، عقیدہ ہے. اگر عقیدہ درست ہے تو انسان مومن ہے. عقیدے میں کوئی خلل پیدا ہو گیا تو گمراہی پیدا ہو جاتی ہے، یا انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 13 برس یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ تشریف فرما رہے، تبلیغ فرماتے رہے. یہ 53 برس ہو گئے. اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور وہاں 10 سال آپ نے گزارے. یہ ٹوٹل 63 برس کی ظاہری زندگی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ابتدائی اعلان نبوت کے بعد مکے میں 13 سال جو حضور نے تبلیغ فرمائی، صرف عقیدے کی بات کی. توحید، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، قادر ہونا، اور اپنی رسالت کو بیان کیا کریں گے تو اصل عقیدہ ہے. اور یہ اہم ترین علم ہے. سب علوم میں سب سے زیادہ اہم ترین، افضل ترین، برکت والا علم یہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا موضوع جو ہے، ہر علم کا جو موضوع ہوتا ہے وہ جتنا اہم ہوتا ہے اتنی ہی اس کی اہمیت ہوتی ہے. جیسے طب ہے، طب، میڈیکل سائنس، میڈیکل، وہ اہم کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ اس کا موضوع جسم انسانی ہے. جسم انسانی موضوع ہے، صحت وغیرہ کے معاملات. تو یہ علم بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب جتنا موضوع اہم ہوتا ہے اس اعتبار سے علم کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. عقیدہ جو ہے اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ذات اللہ عز و جل، اللہ کی عظیم ذات ہے. صرف اللہ کے بارے میں بات ہوگی، اس کے وجود پاک کے بارے میں، اس کے کمالات کے بارے میں، اس کے ہر عیب اور نقص سے پاک ہونے کے بارے میں. اعلیٰ ترین موضوع ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اعلیٰ ترین موضوع ہے تو پھر یہ علم سب سے اعلیٰ ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح اس علم کا موضوع ہے ذات رسول، مخلوق میں سب سے عظیم تر شخصیت، سید الخلق، تمام مخلوق کے سردار، ان کی ذات پاک اس علم کا موضوع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کا علم بہت اہم ہے. تیسرا ہوتا ہے سمعیات. سمعیات کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں ہم نے سن کے سیکھی. اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، تو پھر ان کی طرف سے قرآن اور نبی کریم کی طرف سے احکام ملے یا نہیں ملے؟ ملے. تو وہ سن کر جو چیزیں جیسے آخرت ہے، قبر کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں سمعیات میں آتی ہیں. اور یہ ہدایت جو ہے، یہ ہدایت ہمیں اللہ